بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجت الثانی عشر الامام المہدی المنتظر. اللہم صل علی ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ على أعدائهم أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن التقوى خير الزاد. معزز اور محترم نماز گزاران عزیز اور مکرم، آج کا دن تمام امت مسلمہ کے لیے اللہ رب العزت نے عید کا دن قرار دیا ہے. عید اس دن کے لیے کہا گیا کہ جس دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ واپس پلٹے اور اپنے ماضی کے تمام گناہوں کو چھوڑ کر مستقبل کی نیکیوں کا وعدہ کرتے ہوئے اللہ کی بزم سے اٹھے. اور اسی لیے ابھی آپ نے جو نماز پڑھی ہے جو سال کے بقیہ دنوں کی نماز سے بالکل الگ ہے. سال کی بقیہ دنوں کی نماز میں ایک قنوت ہوتا ہے یا زیادہ سے زیادہ 2 قنوت، جیسے آپ نماز جمعہ میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ وہ نماز ہے کہ جس نماز میں آپ نے 9 قنوت پڑھی ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ جس دعا کو آپ نے اس قنوت میں اللہ سے مانگا ہے، اس دعا کو پروردگار بہت زیادہ پسند کرتا ہے. کسی بھی بات یا کسی بھی کام کی تکرار ریپیٹیشن تبھی ہوتا ہے جب سامنے والے کو وہ بات پسند ہو. اللہ ہم سے پسند کرتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر قنوت کے موقع پر یہ 9 بار ایک ہی چیز کو مانگیں. یہ بڑی اہم بات ہے جس پر آپ توجہ فرمائیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ ایک ہی بات، ایک ہی جملے کو، ایک ہی دعا کو آپ بار بار اللہ سے مانگیں، وہ بھی 2 3 4 5 نہیں، 9 دفعہ. اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کو بہت زیادہ یہ بات پسند ہے کہ آج جب عید کے دن میرا بندہ میرے پاس آئے تو مجھ سے یہی چیزیں مانگے کہ جن چیزوں کو ہم نے نماز میں قرار دیا ہے. یہ 5 چیزیں ہیں جو آج آپ نے اللہ سے اپنے قنوت میں اپنی اس نماز میں مانگا ہے، اور یہ 5 چیزیں اتنی اہم ہو جاتی ہیں کہ ان 5 کو جب آپ نے 9 دفعہ مانگا ہے تو اب اسی اعتبار سے بڑھتی جا رہی ہیں. یعنی 45 ٹائمز آپ نے ایک بات کو اللہ سے طلب کیا ہے. لہٰذا ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ ہم نے اللہ سے کیا مانگا. ہم نے سب سے پہلی دعا جو آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا، وہ ہماری سب سے پہلی دعا تھی ان تصلی علی محمد و آل محمد. پروردگار تیری بارگاہ میں پہلی دعا یہ ہے کہ تو حضرات محمد و آل محمد پہ صلوات کو نازل فرما. سب سے عظیم دعا یہی ہے کہ جو بقیہ تمام دعاؤں کی قبولیت کی ضامن ہے. اس پہلی دعا کو آپ نے، اسے آپ چھوٹا نہ سمجھیں، یہ بڑی عظیم دعا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس پہلی دعا کو آپ نے پیش کیا، اور اس کے بعد جس دوسری دعا کو آپ نے اللہ سے مانگا، وہ دوسری دعا کیا تھی؟ وَأَن تُدْخِلَنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ.
ادخلت فیہ محمدا وآل محمد، پروردگار تجھ سے میں دوسری دعا یہ مانگ رہا ہوں کہ وہ تمام اچھائیاں، کہ جن تمام اچھائیوں میں تو نے حضرات محمد و آل محمد کو شامل کیا، ان تمام اچھائیوں تک مجھے بھی پہنچا دی۔ کتنی اہم دعا ہے! یعنی جتنی دنیا میں نیکیاں ہیں، جتنی دنیا میں اچھائیاں ہیں، جتنی دنیا میں اللہ کی پسندیدہ چیزیں ہیں، وہ تمام چیزیں آپ نے اللہ سے آج اس نماز میں مانگ لیا۔ اہل بیت اطہار کو مثلا یہ بات پسند ہے کہ انسان اپنے گھر میں والدین کا خیال رکھے، آپ نے اس دعا کو آج مانگ لیا۔ اہل بیت اطہار کو یہ بات پسند ہے کہ انسان اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے، اللہ نے آج اللہ کی بارگاہ میں آپ نے اس دعا کو مانگ، ساری اچھائیاں۔ اہل بیت اطہار کو نماز پسند ہے، اہل بیت اطہار کو روزے پسند ہیں، اہل بیت اطہار کو حج پسند ہے، اہل بیت اطہار کو خود دعا مانگنا پسند ہے۔ آپ نے ان ساری دعاؤں کو اللہ سے ایک جملے کے ذریعے مانگ لیا۔ اور اس کے بعد اگلا فقرہ، وَأَن تُخْرِجَنِي مِن كُلِّ سُوءٍ اخرجت منہ محمدا وآل محمد، پروردگار وہ تمام برائیاں، وہ تمام خرابیاں کہ جن کو تو ناپسند کرتا ہے، جن برائیوں سے تو نے اہل بیت اطہار کو دور کر دیا ہے، پروردگار ان تمام برائیوں سے مجھے بھی نجات عطا فرما دی۔ کیا اس دوسری دعا کے بعد، اس تیسری دعا کے آ جانے کے بعد اب کچھ اور بچا ہماری زندگی میں؟ ساری اچھائیاں آج اللہ سے آپ نے مانگ لیا، ساری برائیوں سے نجات آپ نے اللہ سے مانگ لیا، یہ ہوئی تیسری دعا۔ چوتھی دعا آپ نے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اللہم انی اسألک خیر ما سألک بہ عبادک الصالحون، پروردگار آج تجھ سے وہ تمام چیزیں مانگ رہا ہوں کہ جن کو تیرے صالح بندوں نے تیری بارگاہ میں مانگا ہے۔ صالح بندوں نے جتنی اچھائیاں تجھ سے مانگی ہیں، وہ ساری اچھائیاں میں تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ صالح بندوں نے آج تیری بارگاہ میں پروردگار حج بیت اللہ کے لیے دعا کی ہوگی، میں بھی یہ تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ تیرے صالح بندوں نے تیری بارگاہ میں آج دعا کی ہوگی کہ ہم کو زیارتوں کا شرف مل جائے، ہم بھی یہی دعا مانگ رہے ہیں۔ تیرے صالح بندوں نے آج دعا کی ہوگی کہ مجھے آخری امام کی زیارت مل جائے، یہی دعا ہم بھی، یعنی وہ تمام اچھی باتیں کہ جنہیں تیرے نیک بندے آج تجھ سے مانگ رہے ہیں، ان سبھی کو میں بھی مانگ رہا ہوں۔ اور پانچویں اور آخری دعا، اے میرے پروردگار اللہم انی اسألک خیر ما سألک بہ عبادک الصالحون واعوذ بک مما استعاذ منہ عبادک المخلصون، وہ تمام چیزیں کہ جن سے تیرے مخلص بندوں نے تیری بارگاہ میں پناہ مانگی ہے، ان تمام مصیبتوں سے، ان تمام مشکلات سے اے پروردگار آج میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگ رہا ہوں۔ تمام مصیبتیں، انسان جہنم سے نجات کی دعا کرتا ہے، آج اللہ سے آپ نے بھی وہ دعا کر لیا۔ انسان آزمائشوں مشکلات میں ثابت قدم رہنے اور اس موقع کے اوپر اللہ کے شکر گزار بننے کی دعا مانگتا ہے، وہ بھی مانگ لیا۔ اور اس موقع پہ اللہ کی شکایت اور شکوے کے کسی اور کی بارگاہ میں نہ لے کر جانے کی دعا کرتا ہے، وہ بھی آپ نے مانگ لیا۔ یعنی گویا ان 5 دعاؤں کے ذریعے سے آپ نے اپنا انشورنس کرا لیا، ساری دنیا کی ساری اچھائیاں آج آپ کے پاس آ گئیں۔ اور اب جب آپ یہاں سے باہر نکلیں گے تو ان اچھائیوں، ان نیکیوں کو لے کر اس انداز سے نکلیں گے کہ دنیا کہے گی کہ واقعاً یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو عبادت کر کے واپس آ رہے ہیں۔ چونکہ آج کے دن قربانی سے متعلق گفتگو کرنا مستحب ہے، لہٰذا میں یہ جملہ کہہ کے اپنی آج کے پہلے خطبے کی گفتگو کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ لن ینال اللہ لحومها ودماؤها، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ جو قربانی تم نے کی ہے، یاد رکھنا نہ تو اللہ تک یہ گوشت جائے گا، نہ اللہ تک خون جائے گا۔ عجیب ہے، کتنا اہتمام کیا، 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن لوگوں نے لا کے اپنے گھروں میں قربانی کے لیے بکرے کو رکھا، پورے محلے میں اس کو گردش کرایا، لوگوں سے بتایا، اس کی قیمت کو بتایا، فخر کیا، سب کچھ کیا۔ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ نہ گوشت میرے پاس آئے گا، نہ اس کا خون آئے گا، بل ینالہ التقوی،
بلکہ اللہ کی بارگاہ تک جو چیز جائے گی وہ تمہارے دلوں میں پایا جانے والا تقوی ہے۔ قربانی کے بعد فقر و مباحات نہ کرنا، قربانی کے بعد لوگوں کے درمیان کالر کو چوڑا کر کے نہ ٹہلنا کہ لوگ یہ سمجھے کہ واقعاً کتنا مہنگا بکرا لے کے، یہ بھی دیکھو انسان میں مسابقہ ہوتا ہے، میرا بکرا تم سے زیادہ مہنگا، کیا ضرورت ہے؟ جس خدا کے لیے قربانی دی ہے وہ خدا جتنا 2.5 لاکھ کے بکرے کو قبول کرتا ہے اتنا ہی 7,000 کے بکرے کو بھی قبول کرتا ہے۔ اس کی البتہ مستحب ہے، یہ توجہ رہے، مستحب ہے کہ قربانی کا جانور صحت مند ہو، موٹا ہو، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن دوسروں پر فخر کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اس بات کو بتانے کے لیے ہے کہ پروردگار میں جس کو تیری بارگاہ میں بھیج رہا ہوں وہ بہترین ہے میری نگاہ میں، اس لیے ہے، لہٰذا توجہ رہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو آج کے دن ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، جس کو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، وہ چیز ہے کہ اس قربانی کے جانور کے 3 حصے کرنے ہیں۔ ایک حصہ ہمارے گھر میں رکھنا ہے، دوسرا حصہ مؤمنین کے درمیان تقسیم کرنا ہے، تیسرا حصہ غریبوں کو دینا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا فریج تو بھرا رہے لیکن غریب کا گھر خالی رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو اس جانور کے تمام جسم کے حصوں کو اپنے گھر میں رکھ لیں اور کسی غریب کے گھر میں آج چولہا نہ جلنے پائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری اور آخری بات کہہ کے بات کو مکمل کر رہا ہوں، آج کے دن ایک اور خاص بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ النظافۃ من الاسلام، صاف صفائی اسلام کا حصہ ہے۔ قربانی مستحب ہے لیکن صاف صفائی اسلام کا حصہ ہے، جز ہے۔ جتنی صاف صفائی کم ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اسلام کم ہوتا ہے۔ لہٰذا قربانی کے یہ معنی نہیں ہے کہ پورے محلے کو گندا کر دیا جائے، قربانی کے یہ معنی نہیں ہے کہ پورے فلور کو خراب کر دیا جائے، قربانی کے یہ معنی نہیں ہے کہ پڑوسیوں کو اذیت دی جائے، قربانی کے معنی ہے ہم نے قربانی اللہ کے لیے کی ہے، لہٰذا اگر اس قربانی کے بعد کچھ بچا ہے تو اس کو بھی جلدی سے صاف کرنا یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ انتظار کرنا کہ ایک دن کے بعد جس موقع کے پر سوئی پر آئے گا وہ صاف کرے گا، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ ایک دن تک بقیہ دوسروں کو اذیتیں دینا یہ اسلام قبول نہیں کرتا۔ آج کا دور ہے، ظاہر ہے کہ گزشتہ زمانے میں ہوتا تھا ان میدانوں میں کہ جن میدانوں میں زمین ہوتی تھی، پکا فرش نہیں ہوتا تھا، آرام سے وہ خون جذب ہو جاتا تھا زمین میں، مٹی کی زمین ہوتی تھی۔ آج کے دور میں ایسا نہیں ہے، ہمیں زیادہ صفائی رکھنی ہے تاکہ بقیہ قومیں کہیں کہ ان کا تیوہار آیا لیکن ہمیں اذیت نہیں ہوئی۔ یہ ان کو کہنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ صاف صفائی زیادہ رکھیں۔ لہٰذا آج ایک اہم ترین ذمہ داری ہماری یہ بھی ہے کہ اسلام کی صحیح تصویر کو پیش کرنے کے لیے ہم سب زیادہ بہتر طریقے سے صاف صفائی کو اختیار کریں تاکہ ہماری زندگی سے ایک پازیٹیو میسج ان لوگوں تک جائے اور وہ یہ کہیں کہ اسلام صاف لوگوں کا مذہب ہے، صاف لوگوں کا دین ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين لا سيما الإمام المبين
ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على اعدائهم اجمعین اما بعد فیا عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ فإن التقوی خیر الزاد۔ محترم نماز گزاران گرامی قدر، ہم سبھی آج کے دن اس عید کے موقع پر اللہ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھے ہیں۔ ایک اہم پیغام کہ جو آج کے دن ہم سبھی کو ایک دوسرے تک پہنچانا ہے، وہ اہم پیغام یہ ہے کہ اسلام کا یہ تہوار جو آج ہمارے درمیان ہے، وہ دوسروں کے لیے قربانی دینے کا دن ہے۔ قربانی کے معنی ہی یہی ہے کہ جس عمل کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہو جائیں۔ بظاہر ہم لوگ سمجھتے ہیں قربانی کے معنی ذبح کرنے کے، نہیں، قربانی یعنی قرب پروردگار کا مل جانا، اللہ سے قریب ہو جانا۔ ہم کبھی قربانی جانور کی دیتے ہیں، کبھی قربانی اپنی آل اولاد کی دیتے ہیں، کبھی اپنی قربانی دیتے ہیں۔ البتہ تینوں قربانیاں الگ الگ طرح کی ہیں۔ جانور کی قربانی ذبح کرنا ہے، آل اولاد کی قربانی یعنی اللہ کے لیے ان کو وہ تمام چیزوں سے دور رکھنا کہ جو اللہ کو نہیں پسند ہیں، یہ قربانی ہے۔ اپنے کو قربان کرنے کے معنی کیا ہے کہ اسلام کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے، امام کے لیے، امامت کے لیے، ولایت کے لیے انسان خود کو وقف کر دے۔ یہ ایک بہت بڑی انسان کی قربانی ہے کہ جس کو اللہ بے پناہ پسند کرتا ہے۔ اور اب یہیں سے اسلام کا وہ پیغام کہ اسلام چاہتا ہے کہ تم زندگی گزارو، لیکن اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے زندگی گزارو۔ تمہارے اندر دوسروں کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے، تمہارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت پر مقدم کرو۔ دوسرا اگر واقعاً ضرورت مند ہے اور ہم اپنی ضرورت کے تحت اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم پہلے دیں گے، خود بعد میں۔ اور اسی لیے جو قربانی کے تین، بس میں نے ختم کر دیا، قربانی کے تین حصے کرنے تھے کہ جن میں سے دوسرا حصہ مؤمنین کا تھا۔ وہ حصہ مؤمنین تک جو پہنچانا ہے، توجہ رہے، اس میں شرط نہیں ہے کہ مؤمن جس کو دے رہے ہو وہ غریب ہو، نہیں، چونکہ اس قربانی کے جانور کو اگر کسی کو دے رہے ہیں تو اس میں خود برکت ہے، یہ توجہ رہے۔ اسی لیے اس کے جو ویسٹیج ہیں، ان کے علاوہ بقیہ چیزیں، ان کو خراب کرنا، پھینکنا، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کا احترام ہے۔ اللہ رب العزت نے تو اس جانور کے گلے میں پڑی ہوئی رسی کا بھی احترام کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہ جانور کہ جس کو اللہ کے لیے قربان کیا جائے، اس کی بڑی برکتیں ہیں، لہٰذا ان کو مومنین کے درمیان دینا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اور ایک بڑا بہترین موقع جو اسی بارگاہ میں، اسی امام بارگاہ میں آپ کے لیے میسر ہے کہ اسی ہفتے بظاہر تھرسڈے کو انشاءاللہ ایک پروگرام منعقد ہو رہا ہے کہ جس پروگرام میں انشاءاللہ شب جمعہ کے اس پروگرام میں انشاءاللہ قربانی ہوگی۔ وہ قربانی کس کی طرف سے ہوگی؟ ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف مولا کی طرف سے یہ قربانی ہوگی، اور اس قربانی کو مؤمنین کے درمیان تیار کر کے ان کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ لہٰذا آپ سبھی حضرات جہاں جہاں تک بھی ممکن ہو اس قربانی میں نہ صرف یہ کہ آپ فزیکلی شرکت کریں، آئیں، تشریف لائیں، محفل میں، مجلس میں بیٹھیں، اس کے بعد نیاز میں شرکت کریں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ جس کے لیے بھی ممکن ہے وہ انشاءاللہ اس قربانی میں، اس خدمت میں شرکت کرنے کے لیے برادر رضوان کناڈیا اور برادر ریاض کانٹریکٹر، ان دو برادران سے رابطہ کر لیں اور ان تک اگر کچھ رقم دینا چاہیں تو ان کو پہنچا دیں تاکہ یہ قربانی بہتر طریقے سے انجام پائے۔ واقعاً آج کا دن اپنے آخری امام کو یاد کرنے کا دن ہے، وہ امام کہ جن کو یقیناً آج امت کے درمیان، مؤمنین کے درمیان عید منانے کا جتنا ہمیں شوق ہے، کیا امام کی یہ تمنا نہیں ہوگی کہ میں اپنی امت کے درمیان رہتے ہوئے نماز پڑھوں؟ کیا وہ دن ہوگا کہ جس دن ہم سبھی امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز عید پڑھ رہے ہوں؟ وہ موقع ہماری زندگی کا بہترین موقع ہوگا کہ جب نماز عید کو واجب ہم امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں۔
یقیناً آج امام کی بارگاہ میں گڑ گڑانے التماس کرنے کا دن ہے کہ مولا عید آتی ہے لیکن نگاہیں آپ کو ڈھونڈتی ہیں، خوشی کا موقع آتا ہے لیکن آپ کی جدائی دل کو رنجیدہ کر دیتی ہے۔ مولا آپ کے دیدار کی تمنا لیے ہوئے ہم سب یہاں پہ آئے ہیں، ہم خود کو ہر طرح سے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مولا بس آپ کے ظہور کی تمنا ہے تاکہ آپ تشریف لائیں اور یہ دنیا دوبارہ اسی طرح سے ایک ایسا عادلانہ نظام دنیا کے سامنے آئے جو امیر المؤمنین کا عادلانہ نظام تھا، جو رسالت مآب کا عادلانہ نظام تھا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں آئیے چلیے دعا کریں کہ خدارا ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا ابی القاسم المحمد، اللہم صل علی محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا علی ابن ابی طالب امام المسلمین، اللہم صل علی محمد، اللہم صل علی سیدتنا و مولاتنا صدیقۃ الطاہرہ فاطمہ بنت محمد، اللہم صل علی اللہم صل علی صبطی الرحمہ و امامی المسلمین الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ و امامی المسلمین، اللہم صل علی سید الساجدین علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد، اللہم صل علی محمد ابن علی الباقر امام المسلمین، اللہم صل علی اللہم صل علی جعفر ابن محمد الصادق امام المسلمین، اللہم صل علی اللہم صل علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم امام المسلمین، اللہم صل علی اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی امام المسلمین، اللہم صل علی محمد، اللہم صل علی محمد ابن علی التقی الجواد امام المسلمین، اللہم صل علی اللہم صل علی علی ابن محمد النقی الناصح الامین امام المسلمین، اللہم صل علی محمد، اللہم صل علی الحسن ابن علی امام المسلمین، اللہم صل علی محمد، اللہم صل علی الخلف الصالح الامام الحجہ الامام المہدی المنتظر، اللہم صل علی اللہم عجل لولیک الفراج واجعلنا من انصارہ واعوانہ والذابین عنہ والمسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ والممتثلین لأوامرہ والمحامین عنہ والسابقین الی ارادتہ والمستشہدین بین یدیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار ہم سبھی کی آج کی تمام عبادتوں کو قبول فرما، پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، پروردگار آج کی عیدی کو ہمارے امام کے ظہور کو مقدر فرما، پروردگار ہمارے امام کی دعاؤں میں ہم سبھی کو شامل فرما، پروردگار ہمارے دلوں میں خلوص کو جائے گزین فرما، پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو اس دنیا سے اٹھ گئے ان سبھی کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، پروردگار جو مؤمنین مشکلات بھی ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما، پروردگار جو عالم سفر میں ہیں ان کی سفر میں مشکلات کو دور فرما، پروردگار جو حج اور زیارتوں کے لیے گئے ہیں ان سب کو سلامتی عطا فرما، ان کی عبادتوں کو قبول فرما، پروردگار ہم سبھی کو اہل بیت اطہار کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم صلوات